بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. جزاک اللہ خیرن. یوسف علی کی آواز میں آپ یہ خوبصورت قرأت سن رہے تھے. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو باران رحمت. میں ہوں سدرا اقبال، آپ کا ہمارا ساتھ شام 4 بجے تک. ابھی جن خوبصورت آیات کی آپ نے تلاوت سنی یہ سورہ بقرہ کی آخری آیات ہیں، اور اس کی تفسیر میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ بہت ہی خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ ایک دفعہ پھر آپ کو ہوپ کی طرف، انکریجمنٹ کی طرف واپس لے کے آتا ہے. جو آج یہ آیات آپ نے سنی اس میں سب سے پہلے آیت نمبر 286 ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی شخص کو اس کی وسعت سے زیادہ ذمہ داری نہیں سونپتا. اگر ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں تو ہم اکثر اسی پریشانی میں نظر آتے ہیں کہ ہم آج کے بجائے آنے والے کل کی تکلیفوں کو پہلے ہی امیجن کر کے اس کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں، اور ہمارا آج ہمارے لیے بھاری ہو جاتا ہے. ہم بیٹھ کے سوچتے ہیں کل پتہ نہیں ہمارے پاس مکان ہو نہ ہو، اگر کوئی ضرورت پڑ جائے تو اس کے لیے وسائل ہو نہ ہو، میرے بچے بڑے ہو جائیں گے تو میں ان کو کالج میں کیسے بھیجوں گا. یہ تمام وہ پریشانیاں ہیں جو وقت سے پہلے ہم اپنے اوپر سوار کر لیتے ہیں.
اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات میں ہمیں ایک دفعہ پھر یقین دہانی کراتے ہیں کہ کسی بھی نفس کی وسعت سے زیادہ، اس کی برداشت سے زیادہ اس پہ بوجھ نہیں ڈالا جاتا۔ تو ایک طرح سے جب آپ ایسا فیل کریں، جب آپ اپنے آپ کو کمزور پائیں، آپ یہ یقین رکھیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے زیادہ مضبوط اور طاقتور پاتا ہے۔ اور پھر آگے کی آیات میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے ایک دفعہ پھر رجوع کیا گیا کہ آپ ہمیں بخش دیں، ہم پہ رحم کریں، ہماری مشکلات کو آسان کر دیں، اور بے شک اللہ تعالیٰ کی طرف ہی ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ اگر یہ بات سوچی جائے کہ پہلے کے زمانے میں جب انبیاء اکرام کا ذکر ہوتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام یا باقی انبیاء نے اتنے صدیاں، یعنی سال نہیں صدیاں اللہ تعالیٰ کی پیغام کی تبلیغ کی، اور پھر بھی لوگوں نے اس پہ کان نہ دھرے، لوگ ایمان نہ لائے۔ تو اس زمانے میں جب لوگوں کو بتایا جاتا تھا کہ آج کل کا جو دور آئے گا، آنے والا جو دور آئے گا، اس میں لوگوں کی زندگیاں اتنی کم ہوں گی کہ 50 سال ہوگی، 60 سال ہوگی، تو لوگ یہ تصور کرتے تھے کہ ہماری ایوریج لائف ٹائم، یعنی اس زمانے کی ایوریج لائف سپین 500 سال، 700 سال، یہ یوزول تھا ان کے لیے، یہ ایوریج ایج ہوا کرتی تھی۔ تو جب کسی نے کہا کہ جب زندگیاں 50 سال کی ہو جائیں گی تو کیا انسان اپنے لیے پکا مکان بھی بنائے گا؟ کیا اپنے لیے کوئی رہنے کا ایسا ٹھکانہ بنائے گا جو اپنی طرف سے اس کا پرماننٹ ٹھکانہ ہو؟ یعنی آج آپ اور میں اپنے نادرا کے کارڈ میں جو مستقل پتہ لکھتے ہیں اس میں ہم کتنی دیر کے لیے قیام کرتے ہیں؟ اور یقیناً اس زمانے کے لوگوں کے لیے یہ بڑی عجیب بات تھی کہ 50 سال 60 سال تو کچھ بھی نہیں ہوتے۔ لیکن اگر ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں، لوگ ان مٹیریل چیزوں کو آج بھی ایسے جکڑ کر پکڑ کر بیٹھے ہیں جیسے ہم نے ہمیشہ کے لیے یہاں رہنا ہے۔ اگر آپ قرآن کی بہت ساری آیات کی طرف نظر ڈالتے ہیں تو بار بار یہ تنبیہ کی گئی ہے کہ یہ ایک عارضی ٹھکانہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ آپ کو موقع دیا ہے برائیوں سے بچنے کا، نیکیوں کی طرف راغب ہونے کا، اپنی خلقت کے زیادہ سے زیادہ کام آنے کا۔ لیکن کیا ہم اس کی طرف نظر ڈالتے ہیں یا ہم غفلت کی نیند میں پڑے ہوئے ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو میرے خیال میں ہمیں ہر دفعہ رمضان مبارک کے مہینے میں موقع ملتا ہے کہ ہم یقیناً اس پہ غور و فکر کریں۔ ویسے تو بہت سارے اچھے اعمال ہیں، عبادتیں ہیں، نفلی عبادتیں ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ نفلی عبادتوں میں سب سے مقبول عبادت درود شریف پڑھنا ہے، اور اگر عبادتوں کا ذکر کیا، ارکان کی ذکر کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ باقی تمام عبادتیں جیسے نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، یہ تم اپنے لیے کرتے ہو، لیکن روزہ خالصتاً ایک انسان اللہ تعالیٰ کے لیے رکھتا ہے، اور تبھی اللہ نے کہا کہ اس کا اجر بھی میں آپ کو خود ہی دوں گا۔ تو اس غفلت کی نیند سے جاگیے، اللہ تعالیٰ نے بڑے بیسکس پہ ہمیں لگایا ہوتا ہے۔ اگر ہم رمضان مبارک میں بھی دیکھیں تو ہر دفعہ ایک موقع ملتا ہے مائنڈ، باڈی اینڈ سول کے ڈیٹاکس کا۔ لیکن جی نیند بھی بڑی امپورٹنٹ ہے۔ اس کے حوالے سے بھی آج کی سائنس، آج کی دنیا ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اگر نیند پوری نہ ہو تو انسانی صحت پر، انسانی زندگی پہ اس کے بہت سارے مضر اثرات پڑتے ہیں۔ بلکہ یہ بھی کہنا چاہیے کہ اکثر ہماری زندگی اتنی تیز رفتار ہو گئی ہے کہ ہم آرام کرنے کو یا قیلولہ کرنے کو یا تھوڑی دیر کے لیے پاور نیپ لینے کو ہم ایکچولی اس پہ گلٹی ہو جاتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اچھی بات نہیں ہے، اور شاید ہم اپنے وقت سے، اپنے کام سے کوتاہی کر رہے ہیں۔ اگر آپ مڈل ایسٹ کی طرف دیکھیں، آپ کو کئی ایسے ادارے، آرگنائزیشنز نظر آئیں گی جہاں پہ ورکنگ کے جو آورز ہیں وہ بڑے مختلف ہیں۔ وہ صبح سے لے کے دوپہر 1 بجے تک کام کرتے ہیں، پھر 1 بجے سے 4 بجے تک جو کہ ہماری ٹرانسمیشن کا وقت بھی ہے، اس میں ایک آرام کا وقت دیا جاتا ہے، کھانے پینے کا وقت دیا جاتا ہے، اور کیلولا یا سیاسٹا جو بھی آپ اس کو اپنے کلچر میں کہنا چاہیں اس کا وقت دیا جاتا ہے۔ تو یہ بڑا اہم ہوتا ہے جی باڈی کو ریکوری موڈ میں ڈالنا، اور یہ سنت نبوی بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی ہمیشہ دوپہر کا کھانا نوش فرما کر کچھ دیر کے لیے آرام کرتے تھے، قیلولہ کرتے تھے، اور اس کی لوگوں کو اس کی ترغیب بھی دیتے تھے کہ یہ کرنا چاہیے۔ آج کی سائنس اس کو پروف کرتی ہے کہ یقیناً یہ بہترین عمل تھا۔ آئیے آپ کو اس کے حوالے سے ہماری تیار کردہ ایک چھوٹی سی رپورٹ دکھاتے ہیں۔ سیگمنٹ کا نام ہے جی سائنس اور اسلام، جو کہ پروف کرتا ہے کہ پاور نیپس لینا، شارٹ نیپ لینا آفٹرنون میں ایکچولی آپ کی صحت کے لیے بہت اچھا ہے، سنت نبوی بھی ہے۔ اس کے بارے میں ایک رپورٹ، لیٹس ٹیک اے لک۔ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جس میں زندگی کے ہر پہلو سے متعلق رہنمائی موجود ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ قیلولہ کیا کرو، یعنی دوپہر میں کچھ سو لیا کرو، کیونکہ شیطان دوپہر میں نہیں سوتا۔ دوپہر کو تھوڑی دیر سو جانے کی فضیلت بہت سی حدیث میں آئی ہے، لیکن اب سائنس نے بھی اس بات کو تسلیم کیا کہ جو آج سے 1400 سال پہلے ہمارے نبی نے فرمایا تھا۔ ماہرین کے مطابق قیلولے کے فوراً بعد آپ اگلے کئی گھنٹے تک چاق چوبند رہیں گے، اور اس کے دیگر فوائد بھی حاصل ہوں گے۔ کئی ممالک میں تو دفاتر میں لوگ دوپہر میں تھوڑی دیر کے لیے سو جاتے ہیں۔ چین میں تو ایک کمپنی نے ملازمین
ملازمین کے لیے دوپہر کھانے کے بعد آدھے گھنٹے کی نیند لازمی قرار دی ہے۔ قیلولہ چستی کے علاوہ موڈ بھی بہتر کرتا ہے۔ ماہرین نے یہاں تک کہا ہے کہ انسانی جسم و دماغ پر قیلولہ کے اثرات عین کسی آرام پہنچانے والی دوا یا کیفین جیسے ہوتے ہیں، لیکن ان کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا۔ اسی طرح قیلولہ کا وقفہ 30 منٹ سے 1 گھنٹے تک کا ہو سکتا ہے۔ جی جناب، ریسٹ اینڈ ریکوری ایکولی امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ انسانی جسم کوئی مشین نہیں ہے، ویسے تو مشین کو بھی تھوڑی دیر کے لیے اپنی حرکت سے نجات دے کر آرام دے دینا چاہیے، لیکن ہم اس کو سمجھتے نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ زیادہ بزی رہیں گے، زیادہ کام کریں گے تو ہم مقبول بھی ہوں گے، کام میں بھی زیادہ افیکٹو ہوں گے۔ دیٹ از ناٹ ٹرو۔ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں جی، اس کے بعد واپس آئیں گے۔ بڑا زبردست لائن اپ ہے آج، ہمارے پاس گیسٹ بھی ہیں، زبردست ریسیپیز بھی ہیں اور آج کا بگ ڈسکشن بھی ہے۔ سب سے بڑھ کر آپ کا ہمارا ساتھ رہے گا۔ ٹیلی فون نمبرز آپ کی اسکرین پہ ہے، ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں، ٹویٹ بھی کر سکتے ہیں، انسٹاگرام پہ بھی ریچ کر سکتے ہیں۔ سو چوز دا میڈیم آف کمیونیکیشن آف یور لائکنگ۔ رائٹ ناؤ لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک، ویل بی رائٹ بیک۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ آپ دیکھ رہے ہیں باران رحمت، آپ کا ہمارا ساتھ شام 4 بجے تک کال آپ ہمیں کر سکتے ہیں، اور اب پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں ہمارے گیسٹ کے ساتھ اور ان سے جانتے ہیں ان کا رمضان کیسا گزر رہا ہے۔ الحمدللہ یعنی آج دیکھیں 5واں روزہ ہے، سو پیپل آر ناؤ گیٹنگ انٹو دا ردم آف اٹ۔ جو شروع میں ہمیں مشکلیں لگتی ہیں کہ جی کام کیسے کریں گے، کام پہ کیسے جا پائیں گے، بہت ساری میمز بھی آ رہی ہیں جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ لٹرلی سلیپ واک کرتے ہوئے جا رہے ہیں یا سیڑھیوں پہ سے لڑکتے ہوئے اپنے کام پہ پہنچ رہے ہیں۔ کیا ان کا بھی یہی حال ہے؟ اور دے فائنڈ a lot of energy۔ اس کے علاوہ جی جو ایکسپرٹس ہیں ان سے جانیں گے کہ ڈائٹ میں ابھی بھی کیا انکلوژنس کر سکتے ہیں، خاص طور پہ بچوں کے لیے۔ بہت سارے بچوں نے پہلی دفعہ روزہ رکھنا ہوگا اس رمضان میں، ان کی ڈائٹ کا کیسے خیال رکھا جائے، ان کی سحری، ان کی افطاری میں کیا خاص میرے خیال میں تیاری کرنی چاہیے۔ دیٹ از آلسو اے سبجیکٹ آف انٹرسٹ۔ سب سے پہلے جی انٹروڈیوس کرتی ہوں ہمارے گیسٹ کو، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ ان سب سے بہت اچھے سے واقف ہیں، بہت پاپولر ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ میڈیا میں کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مبشر ہاشمی اینڈ فہیم خان۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بڑے کلر کوآرڈینیٹر چل رہے ہیں آپ لوگ، سوچ کے آئے تھے یا گریٹ مائنڈز تھنک الائک؟ ایسے ہی کہہ لیجیے، آپ نے بالکل صحیح کہا، آپ ہم میں سے نہیں، بلکہ ایسا کہتے ہیں فاسٹنگ مائنڈز تھنک الائک، جو سب سے پہلے چیز نظر آتی ہے وہ انسان پہنتا ہے اور کہتا ہے بس اس کے بعد میں سوچیں گے۔ بالکل یہی بات ہے، اور سب سے پہلے میں آپ کو زبردست سیٹ ہے اور رمضان کی بہت بہت مبارک ہو دیکھنے والوں کو، جتنے بھی سن رہے ہیں سب کو رمضان کی مبارک، اور بہت ایک بار پھر خوشی ہوئی آپ سے ملاقات کر کے آپ کے ساتھ پروگرام میں۔ بلکہ آپ کو بتاتے چلیں کہ مبشر کی فیملی ابھی آتے آتے ہم رش کر رہے تھے ماشاءاللہ سے، بیکاز ان کی فیملی مقیم ہے مدینہ منورہ میں، بلکہ مبشر کی پیدائش بھی مدینہ میں ہی ہوئی، اور آپ تو بہت مس کر رہے ہوں گے، بلکہ جانے کا ارادہ ہے رمضان؟ میرا آخری عشرے میں میرا پلان ہے رمضان میں جانے کا، اور میں ابھی آپ سے یہی بات کر رہا تھا کہ یہاں کے رمضان میں، اور کہیں پہ بھی رمضان آپ گزار لیں، جو آپ نے مدینہ منورہ میں رمضان گزارا ہو نا، اور میرا تو بچپن وہاں گزرا ہے، ہمارا پچھلے 35 سال سے باب جبریل پہ دسترخوان لگتا ہے، تو وہاں پہ روٹیاں بانٹنا، کھجوریں بانٹنا، اور وہ جو اپ برنگنگ ہوئی ہے وہ شاید کہیں اور وہ رمضان کا وہ رحمتیں وہ برکتیں اتنی نظر نہیں آتی جتنا اس شہر میں بے شک۔ یعنی آپ ویسے ہی کہیں کسی بھی دن جائیں نا، سال کا کوئی بھی دن ہو، میرے خیال میں کوئی بھی مسلمان دنیا میں ایسا نہیں ہوگا جس کی آرزو نہ ہو کہ وہ روضہ رسول پہ پہنچے، اپنا سلام پیش کرے، درود کا نذرانہ پیش کرے۔ سب سے افضل عبادت بھی ہے، اور ساتھ ساتھ رمضان کی رحمتیں اگر وہاں سمیٹنے کا موقع ملے۔ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں ہمارے ساتھ موجود ہیں صدیقہ زہرا، ایکسپرٹ ڈائٹیشین، نیوٹریشن ان کا ایریا آف ایکسپرٹیز ہے۔ السلام علیکم صدیقہ۔ وعلیکم السلام۔ رمضان مبارک آپ کو بھی بہت بہت مبارک، اور جتنے بھی ویورز دیکھ رہے ہیں ان سب کو بھی رمضان بہت مبارک میری طرف سے۔ آپ کیا کہیں گی ابھی تک؟ جو میں آپ کو اسپیشلی آج اس لیے بلایا ہے کیونکہ پہلے 5-6 روز نا بڑا زور ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ جی ہیلدی افطار کریں گے، ہیلدی سحری کریں گے، اس کے بعد ہم واپس اپنی روش پہ آ جاتے ہیں۔ تو اب وہ پوائنٹ ہے، ٹرننگ پوائنٹ، اب لوگوں کو دوبارہ یاد کرانا ہے کہ جو آپ کے گولز تھے، ایمس تھے، اگر فٹنس گولز بھی آپ نے رکھے ہیں، اٹس موسٹ امپورٹنٹ ٹو اسٹے کنسسٹنٹ۔ تو کیا کہیں گی، اوٹس ابھی تک چل رہے ہیں سحری میں یا؟ بالکل چل رہے ہیں، اور چلنے بھی چاہیے۔ اوٹس ایک ہیلدی آپشن ہے، اور سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہوں گی کہ رمضان ایک بہت ہی بلیسنگ مہینہ ہے ہمارے لیے، اسپیشلی مسلمانوں کے لیے۔
بہت اچھا ٹائم پیریڈ ہے کہ آپ اپنا ویٹ لوز کر سکتے ہیں, اپنی ڈائٹ کو جو ہے کسٹمائز کر سکتے ہیں, اس میں اور ویرائٹی پیدا کر سکتے ہیں. آپ کے پاس ڈفرینٹ چوائسیز ہوتی ہیں, اس کے ذریعے آپ اپنا ویٹ لوز کر سکتے ہیں. یہ فرائیڈ آئٹمس, یہ جتنے اسپائسی فوڈ ہیں, یہ تو ہم پورا سال ہی لے رہے ہوتے ہیں نا, ہم باہر آؤٹنگ کرتے ہیں, فاسٹ فوڈس لے رہے ہوتے ہیں. تو رمضان ایک ایسا منتھ ہے کہ جس میں آپ اپنے جسم کا بھی زکوٰۃ کرتے ہیں, تو اس میں آپ ہیلدی چوائسیز لیجئے. سحر و افطار میں اپنا جو افطار ہے, سحری ہے, اس کو ایزی اور سمپل بنائیے تاکہ زیادہ ٹائم آپ عبادات میں گزار سکیں. اچھا صدیقہ, یہ ود آل ڈیو رسپیکٹ جب ہم بات کرتے ہیں نا کہ رمضان از اے گریٹ ٹائم فار نیو ہیبٹس, مجھے ایسا لگتا ہے کہ رادر دین جسٹ فٹنس گولز یا ویٹ لوز کرنا, اچھی عادتوں کے لیے بہترین وقت ہے. کیونکہ آپ نے اگر روزہ رکھا ہوا ہے تو اگر آپ اسموکنگ چھوڑنا چاہتے ہیں, اسموکنگ کرتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں, غصے کی عادت چھوڑنا چاہتے ہیں. اور کل بڑی اچھی بات اسی پلیٹ فارم پہ ہو رہی تھی کہ اگر آپ دیکھیں کہ اکثر اسنیکنگ اور بنج ایٹنگ جو ہم کر رہے ہوتے ہیں وہ زیادہ تر سائیکولوجیکل ہے. اینڈ اف یو تھنک اباؤٹ اٹ, ہمیں واقعی پیاس یا بھوک کا احساس اتنا نہیں ہوتا. اٹس جسٹ دیٹ ساتھ بیٹھے ہیں تو چلو جی چائے منگا لی جائے. کیا سموسوں اور پکوڑوں کے بغیر وہ جو اس کی مہک ہوتی ہے, خوشبو ہوتی ہے, نہیں وہ پاسبل نہیں ہے. میں ڈس ایگری کرتا ہوں. بات کر سکتے ہیں لیکن لال والی شربت اور پکوڑے کے بغیر افطار تو ہو ہی نہیں سکتا. اور کراچی میں تو بارش بھی نہیں ہوتی کہ ہم کہیں کہ چائے پکوڑے آپ بارش میں کھا لیں, ہے نا. ہمیں تو رمضان کا انتظار ہوتا ہے ان دو چیزوں کے لیے. اچھا, میں ایک پوائنٹ کہوں گی کہ جیسے یہ دونوں تو فٹ ہیں, ٹھیک ہے, مگر میں ہی انفٹ لگ رہی ہوں اپنے لیے. اور جو لوگ ویٹ لاس کرنا چاہ رہے ہیں, میں ان کے لیے بتا رہی ہوں کہ وہ فرائیڈ آئٹم سے دور رہیں, بٹ لے سکتے ہیں ڈیفینیٹلی. کریونگز کے لیے میں نے کبھی منع نہیں کیا ہے کہ کریونگ ہو رہی ہے تو آپ اسٹاپ ہو جائیں. آپ ایک پکوڑا لے لیجئے, بٹ ایک پکوڑے کے اندر بھی 250 تک کیلوریز ہوتی ہیں. یہ سوچ کے کھائیں, اگر پکوڑے کھائیں گے تو یہ کیلکولیٹ کرنے لگے تو سارا مزہ تو صرف یہ پتہ لگاتے ہیں کہ آج نمک تیز تو نہیں ہے. صرف یہ پتہ لگانے کے لیے ہم 250 کیلوریز لگا دیتے ہیں. اس سے زیادہ میں تو 2-3 دفعہ کھاتی ہوں, مجھے تو ڈاؤٹ ہوتا ہے شروع میں نے کہا شاید روزہ تھا تو لگ رہا ہے 1000 کیلوریز پہ آپ کو نمک کا مگر اس کے بعد ہم چٹنی ٹرائی کرتے ہیں, کہتے ہیں 3 مختلف طرح کی ہیں تو ہر ایک کو ٹیسٹ کرنا بھی لازمی ہے. ایک پکوڑا اس کے لیے. جی بالکل. مگر ایک بار افطاری کی ٹیبل پہ یا دسترخوان پہ اگر یہ سب چیزیں نہیں ہوں یا نہ کھائیں تو پھر وہ روزہ پورا ہوتا نظر نہیں. اچھا ویسے آپ بتائیں نا اپنا ایکسپیرینس میں بشر کہ آپ نے جہاں آپ کا بچپن گزرا ہے وہاں تو پکوڑے, یعنی لوگ ہماری امی تو ڈانٹتی تھی نا کہ بیٹا تم پہ روزے فرض کیے گئے, پکوڑے فرض نہیں کیے گئے, تو پکوڑوں کے بغیر افطار وہاں پہ کیسی لگتی ہے؟ اچھا, میری جو افطاریاں جو مدینہ میں ہوتی تھیں اور جو ابھی بھی ہوتی ہیں, وہاں پہ پکوڑوں سموسوں کا تو کانسیپٹ نہیں, لیکن وہاں ہر چیز میں کھجور ہے. یعنی کھجور, ویسے کھجور کی روٹی جس میں کھجور میشڈ ہوتی ہے اور باہر سے روٹی ہوتی ہے, وہ بھی بہت مزیدار چیز ہوتی ہے جو ہمارے دسترخوان پہ خصوصاً ملتی ہے. اور پھر کھجور کا حلوہ ہوتا ہے جس کو ہیسا کہتے ہیں, اور وہ کھجور کا حلوہ بھی ہوتا ہے, ساتھ زمزم اور لبن جس کو دہی کہتے ہیں. تو وہ ایک کمبینیشن جو ہوتا ہے نا, وہ تھوڑی یہاں کے حساب سے, پاکستان کے حساب سے بڑی پھیکی ہوتی ہے, لیکن جب وہ کھجور ایڈ ہو جاتی ہے, پھر زمزم, اور وہ ایک مزیدار سا ہیلدی ہوتا ہے, پراپر ایک ہیلدی ڈائٹ جو آپ کے لیے ہونی چاہیے. یہی چیز دیکھیں نا کہ جو پاکستان سے باہر جتنی چیزیں, وہ رمضان میں اتنی ہیلدی آپشنز لے رہے ہوتے ہیں. جیسے انہوں نے کہا ہر چیز میں وہ کھجور کو ایڈ کرتے ہیں, کیونکہ کھجور اتنا امپورٹنٹ ہے ہماری باڈی کے لیے, ہمیں آئرن پرووائڈ کرتا ہے, اس میں جتنے منرلز وائٹامنز ہوتے ہیں کھجور میں, کیلشیم ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے ہم اپنا رمضان کو پلان کر سکتے ہیں. آپ نے کہا کہ نیو ہیبٹس ڈیولپ ہوتی ہیں, آپ ایک ڈائٹ پلان بھی اپنا ڈائٹ کرنا بھی رمضان سے ہی سٹارٹ کر سکتے ہیں. اور عید پہ اس کا بیڑا غرق کر سکتے ہیں, کیونکہ 30 دن تو اپنی ٹریننگ کر لی, 30 دنوں کو ضائع کیا جائے جب عید پہ کرنا ہی ہے تو. اچھا, ایک چیز اور کہ اینڈ پہ جو ہم چائے پیتے ہیں یا چائے کا ایک تصور ہے, وہاں پہ قہوے کا زیادہ گاوا, تو اب وہ قہوہ وہ ایسی چیز ہے کہ جس سے ایسے لگتا ہے ڈائجسٹ ہو گیا, تو یہاں پہ چائے پینے کے بعد نہیں ہوتا. قہوہ میں کیا ہوتا ہے ان کا, جو اس میں سونف ہوتی ہے, منٹ, اب وہ مجھے ایگزیکٹلی تو وہ سینمن والا قہوہ نہیں ہوتا, وہ بیسیکلی ایک گاوا انہی کا ایک انگریڈینٹ ہے وہاں کا, اور وہ بہت ہی تھک ہوتا ہے. اگر آپ تھوڑی دیر نہیں پیئیں گے بہت پھیکا, وہ اتنا تھک ہو جائے گا کہ اٹس لائک کارن فلور. اگر آپ تھوڑی دیر اسے نہیں پیتے تو گرم گرم اگر آپ اسے سرو کر رہے ہیں, ایسے لگتا ہے وہ پی کے آپ کو ڈائجسٹ کرتے ہیں. آپ
آپ کیا کہیں گے کہ ابھی جس طرح ہم مختلف چیزوں پہ بات کر رہے ہیں, جو سحری ٹرانسمیشنز چل رہی ہیں, اور بجائے جلدی جلدی میں خیال میں سحری کر رہے ہو, تو سحری کا لطف آتا ہوگا؟ میں نے تو نیٹ پہ بھی ایک صاحب کو دیکھا ماشاءاللہ سے, وہ دعا فرما رہے تھے اور آگے ان کے پوری ایک دکان لگی ہوئی تھی, تو وہ لطف. آپ کو دکان سے کیا مسئلہ؟ مجھے کوئی حرج نہیں ہے جی, جس کی دکان ہے ہم نے سب نے, بالکل یہ بہت اچھی بات ہے, وہ چلتے رہے, لیکن وہ جو ایک کلک کسی نے جو ہے وہ شیئر کیا ہے, تو اس کو جو ہے بڑی سلام, کیونکہ وہ اس کے پیچھے دعا کر رہے تھے. ہاں, وہ انہوں نے آگے کی طرف شاید غور نہیں کیا, دعا قبول ہو چکی ہے سر. بہت ساری کسی اور کی ہوئی ہوگی. یہ سحری کی ٹرانسمیشنز, ابھی آپ کو میں مزے کی بات بتاؤں کہ سحری کی ٹرانسمیشنز میں سب سے اچھی چیز یہ ہوتی ہے, ہم تو یہ چیک کر رہے ہیں نا کہ سب سے آخر میں کون جو ہے وہ ٹائم بتا رہا ہے کہ بند ہو گئی ہے سحری. یہ ایک کانسیپٹ ہے, اور یہ کانسیپٹ کیوں ہے یہ میری سمجھ میں نہیں آیا آج تک کہ بھئی کیوں ہم بیری کرتے ہیں. اچھا, کچھ میمز بھی جس طرح آپ ذکر کریں گے, ایک سحری کا بھی بڑا وہ ایک میم بڑا آج کل وائرل ہوا ہوا کہ آپ اونٹ نہیں ہے کہ ہم جو پانی پیتے رہتے ہیں کہ سارا دن چلتا رہے گا, وہ اسٹور نہیں ہوگا, تو وہ اس کا بھی سبھی کا انپٹ لے لیتے ہیں. سبھی کا واقعی لوگ جو ہے نا اینڈ جیسے ہی اذانیں شروع ہوتی ہیں اس وقت گٹ گٹ 3-4 گلاس پہننے کی کوشش کرتے ہیں کہ جیسے وہی انہوں نے کہا کہ اونٹ ایسے بھاگتے ہیں وہ جیسے بس گیٹ کھل گیا ہو, کہیں سیل لگی ہے. یہ چیز غلط ہے, یہ چیز بہت غلط ہے, کیونکہ آپ اگر اس سے گیپ سے پانی پئیں گے, جیسے ہاف این آور کی گیپ سے آپ نے 1 گلاس پانی پینا ہے, یہ آپ کہیں لکھ کے رکھ لی تاکہ آپ کو ریمائنڈ بھی ہوتا رہے. ہاف این آور کے گیپ سے پانی لیں گے تو پھر آپ کو یورینیشن بھی سلو ہوگی. اگر آپ جیسے سحری پہ آپ نے کہا کہ ایک دم سے 2-3 گلاس لے رہے ہوتے ہیں, پوری بوٹل بھی لوگ ختم کر رہے ہوتے ہیں, جلدی جلدی ایک سٹوریج کر لیں پیٹ میں کہ کہیں پیاس نہ لگے, تو اس سے کیا ہوتا ہے آپ واش روم گئے بس وہ جو ہے نا ختم. مجھے یہ بھی سمجھ نہیں آتا کہ اکثر ہم ٹپس مانگ رہے ہوتے ہیں اور آپ سے بھی کہہ رہے ہوتے ہیں سبھی کا کہ بتائیں ایسی کوئی چیز جس سے ہمیں پیاس کم لگے. I mean the whole essence of the روزہ ہے کہ آپ نے بھوک اور پیاس کو برداشت کرنا ہے. بالکل, ہم کیوں چاہتے ہیں کہ ہمیں پیاس ہی نہ لگے. بالکل, دیکھیں روزہ ایک ایسی ہی چیز ہے کہ جس میں آپ کو جب تک پیاس فیل نہیں ہوگی تو پھر وہ روزہ کیسے لگے گا. اور انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ تو ایک بلیسنگ ہے ہمارے مسلمس کے لیے. انفیکٹ ویسٹرن ممالک میں تو یہ لوگ کرواتے ہیں, جو بھی نان مسلمز ہوتے ہیں ان کو, کیونکہ یہ ایک ہیلدی سائن ہے, ہماری باڈی کی زکوٰۃ ہو رہی ہوتی ہے, ایک نیچرل چیز ہے کہ آپ نے اتنے ٹائم تک ایسے ایسے لوگ دیکھیں جو افطاری ہو یا سحری ہو, جو سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے پانی کے یا شربت جہاں پہ پڑا ہوتا ہے, تو وہ ان کی کوشش ہوتی ہے جتنا جلدی وہ جگہ سب سے غلط ہوتی ہے. آپ کا ایک کھجور اور اس کے بعد آپ پھر سبیل ہی بھر رہے ہوتے ہیں, لیکن چلے اس کا بھی ثواب ہے. سب سے بڑھ کر یہ کہ جو بات صدیقہ کہہ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے کہنے پہ روزہ رکھ لیں اس سے پہلے کہ ڈاکٹر کے کہنے پہ رکھنا پڑے. اسی بات پہ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. ویل بی رائٹ بیک. کیپ واچنگ باران رحمت. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. سنو سنو سبالا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. قلندروں کی ازال, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. حسبی ربی جل اللہ, ما فی قلبی غیر اللہ. نور محمد صلی اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. ثنا
گو پتا پتا ہے خدایا دم بدم تیرا زمین و آسمان تیرے ہے موجود و عدم تیرا دنیا میں تیرا کھا کے تیرے شکوے کرے یا رب تعجب ہے کہ ان پر بھی رہے لطف و کرم تیرا کسی نے پوچھا کہ جنت کی کوئی قیمت ہے تو مصطفیٰ نے کہا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یہ کلمہ اسے پڑھتا ایمان والا ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یہ دور اپنے براہین کی تلاش میں یہ دور اپنے براہین کی تلاش میں ہے سنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا سبحان اللہ محمد رسول سبحان اللہ جزاک اللہ ثنا خواہ علی چشتی ہمارے ساتھ موجود خوبصورت آواز خوبصورت کلام اور یقیناً جو تاثیر ہمیں اس کلام کی محسوس ہوتی ہے ماہ رمضان میں اس کی کیا ہی بات ہے کلمہ اگر ہم دیکھتے ہیں ظاہر سی بات ہے ہماری ایمان کی بنیاد بھی ہے اور ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے کہ ایک طرح سے آپ کے ایمان کو تر و تازہ بھی کر دیتا ہے اگر آپ بہت ساری مشکلوں میں گھر گئے ہیں محسوس کر رہے ہیں کہ کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا کیا اس اندھیری تنگ گلی کے آگے کوئی روشنی بھی ہے تو اگر آپ اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں اور خصوصاً یہ کلمہ کے صرف الفاظ ہی ادا کریں اپنے زبان سے تو اس کی تاثیر آپ کو محسوس ہوتی ہے ایک دفعہ پھر آپ اللہ تعالیٰ کی رسی کو تھام لیتے ہیں ماہ رمضان کا بابرکت مہینہ مہمان ہمارے ساتھ باران رحمت کی یہ ٹرانسمیشن شام 4 بجے تک آپ کے ساتھ رہے گی یقیناً اپنے مہمانوں سے بھی گفتگو کرتے ہیں بشر آپ تھوڑی دیر پہلے یہ بتا رہے تھے کہ بلکہ اب پیٹ پوجا کی بات ہم کر رہے تھے کافی دیر سے تو ہمیں آپ کو بتاتے چلیں کہ سیلیبریٹی شیف ہمارے ساتھ موجود ہیں انہوں نے ایک کمپٹیشن بھی ابھی ریسنٹلی جیتا تھا جس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا بٹ شی واز ایکچولی اوارڈڈ فار ہر کریٹیوٹی اینڈ انوویشن تھینک یو سو مچ عائشہ فار بینگ ہیئر ود اس ایوری ڈے اور اب دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے ماشاء اللہ وعلیکم السلام آپ کے کچن میں بڑی فرائڈ ٹکا شاشلیک ہے اور چیکو بنانا شیک عائشہ کی بات بڑی زبردست ہے جو فہیم نہیں شیلو فرائی ہے ہے اور فرائی بھی ہے فرائیڈ بھی ہے اور ٹکا بھی ہے اس میں آپشنز بھی ہو سکتے ہیں شیلو فرائی بھی کر سکتے ہیں آپ اس کو اس کا دیکھ سکتے ہیں آپ اس کو کھا بھی سکتے ہیں اور آپ اس کو صرف دیکھ بھی سکتے ہیں بالکل تو آپ کی آپ مرضی ہے دیکھیے ہم کھائیں گے آپ بنائیے ہے نا اور دوسری بات یہ کہ عائشہ کی مجھے بات اچھی لگتی ہے کہ رمضان کے مہینے میں اپنی انرجی فل کنزرو کرنی ہے جتنی بات اتنی بات کا جواب عائشہ ذرا اور بھی باتیں کریں کیا بات ہے کوئی ناراضگی ہے ہم سے 7 بجے کا انتظار 7 بجے کا انتظار ہے نا جیسے مجھے کوئی بتا رہا تھا مبشر 5 بجے کے وقت نا
میں نے ایک ریڈیو لگایا تو کوئی وہ چل رہا تھا, ریکویسٹ شو چل رہا تھا, تو آر جے نے کالر سے پوچھا آپ کیا سننا پسند کریں گے, اس نے کہا مغرب کی اذان. تو یہ میرے خیال میں سب کے دلوں کی یہی اس وقت آواز ہے. میں عائشہ کے پاس ابھی تھوڑی دیر میں آتی ہوں, ان کے پاس بہت سارے انگریڈینٹس ہیں اور یہ ٹکا مسالہ لگ رہا ہے جی چکن کو. کچھ تاثرات آپ کے فرائیڈ ٹکے پہ؟ اچھا, جیسے انہوں نے کہا کہ فرائیڈ ٹکا بن رہا ہے آج, جن کو ضرورت ہے فرائیڈ ٹکا کی وہ ضرور لے سکتے ہیں فرائیڈ, مگر اس میں آپشنس یہ بھی ہیں کہ وہ اسٹیم کر لیں فرائیڈ ٹکا کو, ساتھ میں ویجیٹیبلز رکھ لیجئے, ٹھیک ہے, تاکہ آپ نارمل ٹکا کر لیں, نارمل باربیکیو کر لیں یا پھر آپ اس کو بالکل. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ٹیسٹ میں ایسا کوئی فرق آتا ہوگا, کیونکہ آپ اسپائسز تو وہی سارے فرائیڈ آج کھا لیں گے افطار میں, پھر بتائیں گے کہ ٹیسٹ فرق ہے یا نہیں. کیا کہتے ہیں آپ مبشر؟ مناسب کر ہمارے لیے لیتے ہیں. پیک بھی کروا دیں تاکہ ہم ہاں بالکل, یہ آپ کو دعاؤں کے ساتھ ساتھ افطاری بھی یاد بھائی 2 پیکٹ بنا دینا, بڑی پھپھو چھوٹی پھپھو کے لیے ساتھ لے کے جائیں گی پیکٹ, ہے نا. خالہ کے لیے بھی اور مجھے رو وہ کہہ رہی ہیں وہ ان کو اسٹیم چاہیے. چلیں ہم بھی کرتے ہیں. عائشہ ہو سکتی ہے بھائی اسٹیم بھی کر دینا ان میں سے ایک, جی ہو سکتا ہے. جی بالکل یقیناً. وہ ویسے فہیم آپ افطاری میں ہاتھ بٹاتے ہیں؟ اتنا زیادہ نہیں, کیونکہ افطاری بہت کم ہوتی ہے گھر پہ. اچھا. اور جب ہوتی ہے تو ضرور کوشش یہی ہوتی ہے, اور میرے ہاتھ بٹانے کا سب سے آسان اور سب سے اہم طریقہ یہ ہوتا ہے کہ میں بچوں کو سنبھالتا ہوں. شربت میں چینی بھی نہیں گھولتے, یعنی ایک شہیدوں میں ہی نام نہیں, شربت میں چینی ہمارے یہاں, اچھا یہ بڑی مزے کی بات آپ کو بتاؤں کہ شربت میں چینی اتنی پیتا ہوں جب تک چینی بدل کے اپنے آپ کو شہد نہ کہلوا لے, تو اس لیے اس کا اندازہ کرنا ضروری نہیں ہوتا. ہاں بس یہ جو بتا رہے ہیں کام کہ بچوں کو سنبھالنا, یہ بھی ایک بڑا ٹاسک ہوتا ہے افطاری سے پہلے. بہت شدید ٹاسک. جب گھر میں نہیں بچے آپ کو سنبھالتے ہیں, آپ بچوں کو سنبھالتے تو بچوں سے معلوم کرنا وہ وائس پڑے گا. ورثہ چلتا رہتا ہے, لیکن ہم 3 ہوتے ساتھ ہیں. چلو یہ اچھی بات ہے. یہ وجہ. علی بھائی آپ کا رمضان کیسے گزر رہا ہے ابھی تک؟ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت آواز, کلام بھی آپ نے زبردست پڑھا. کیسا گزر رہا ہے ابھی تک رمضان؟ جی الحمدللہ بہت اچھا, اللہ کا شکر ہے نا. آپ یہ اتنی زیادہ کوئی ہیوی چیزیں استعمال کرتے ہیں افطار میں, یا آپ کی کوشش ہوتی ہے لائٹ چیزیں ہوتی ہیں؟ آپ بھی فٹ ہیں, آپ لوگ بھی فٹ ہیں. ہمیں ضرورت ہے اور تم ہمیں کھلاؤ بھائی فرائیڈ ٹکے. کیا بن رہا ہے, لگ گیا مسالہ اس کو؟ جی بالکل. اچھا اس میں ہم نے چکن لی تھی کیوبس میں, انین لیں گے کیوبس میں, اور کیپسیکم لیں گے کیوبس میں. اچھا یہ سکیورز میں ہوگا؟ جی وہ زبردست. اور اس کو فرائی کر کے پہلے اس میں لگائیں گے, پھر شیلو فرائی کریں گے. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ کیا بن رہا ہے آج؟ چیکو بنانا شیک. چیکو بنانا شیک, جس میں آپ کریم کا بھی استعمال کریں گے, یعنی ہلکے نہیں آنا بھائی. ٹکا بھی فرائی ہو رہا ہے, چیکو بنانا میں بھی فریش کریم ڈل رہی ہے آل پرس کی, ضرورت کے مطابق کھانا. جی بالکل. تو یعنی اگر آپ کو 1 ڈبہ کریم کی ضرورت ہے آپ 1 استعمال کیجئے, 2 کی ضرورت ہے تو 2 استعمال کیجئے, جیسے آپ کا دل چاہے. ٹھیک ہے جی. سو گڈ لک اینڈ گیٹ اسٹارٹیڈ. بات ہم جاری رکھتے ہیں. اچھا ہم یہیں سے بریک لیتے ہیں, کیونکہ ہمیں بتایا جا رہا ہے ہمیں اچانک بریک پہ جانا ہے. بریک سے واپس آتے ہیں اور اس کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں اپنا ڈسکشن. کچھ اور کلام بھی سنیں گے علی بھائی سے, گفتگو بھی جاری رہے گی. ہمارے ساتھ رہیے اور دیکھتے رہیے باران رحمت. آمد ہے دیکھو یہ رمضان کی, آمد ہے دیکھو یہ رمضان کی, جس میں نازل ہوا لوح قرآن بھی, فرض کو تیار ہے ہر مسلمان بھی, پھر سے تازہ ہوا میرا ایمان بھی. رمضان رمضان رمضان.
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बारान रहमत, गुफ्तगू का सिलसिला, हमारी ट्रांसमिशन इसी तरह आगे बढ़ेगी। रमज़ान की आमद से ही मेरे ख़्याल में जो रौनकें बढ़ना शुरू होती हैं शहरों में, अगर आप शॉपिंग सेंटर्स में देखें, घरों में देखें, लोग बड़ी मेरे ख़्याल में गर्मजोशी से इस्तकबाल करते हैं इस महीने का। रहमतों का महीना है और यकीनन इसमें ख़ास इबादत का भी एहतमाम किया जाता है। और इस वक्त हम देख सकते हैं कि हर घर में चहल पहल होगी क्योंकि पहला वीकेंड है, तो अक्सर जगहों पर मुझे लगता है कि आज इफ्तार पार्टीज़ का भी एहतमाम होगा। मुबशर, इंतज़ार रहता है इफ्तार पार्टी का? इफ्तार पार्टीज का इंतज़ार रहता है, कॉल्स का वेट रहता है, लेकिन आज तक किसी ने याद नहीं किया। खुद ही कॉल करके बताना पड़ता है कि भाई फहीम कुछ कर की, सबीका की, मुबशर की तरफ से नाउ एक्सेप्टिंग इफ्तार इन्विटेशंस। हमें फ़ौरन बताइए कि आप कब और कहाँ पहुँचना है इफ्तार करने। सही बात है, वरना तो अब तो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया कि कोई अब बुलाने का, जब से ये मेरे ख्याल में डील्स शुरू हुई है ना, तब से लोग ऐसा सोचने लगे हैं कि हम खुद ही बाहर जाके खा लेंगे। लेकिन पता है इसके अलावा भी अगर हम देखते हैं, यानी खुद किसी ने बाहर कहा था जाके कि मुझे खाना, माफ़ी वाले मैसेजेस ना करना जो मुझे इफ्तार बुला लो। अफ्तारी पे ना बुला। लेकिन पता है इर्द गिर्द अगर हम देखते हैं यानी कुछ हमारे यहाँ भी ख़ास रिवायतें आपको नज़र आएंगी, शायद हर मुस्लिम कंट्री में, लेकिन इस वक्त आप हमारे शहरों में अगर इफ्तार के करीब किसी जगह पे लोग ट्रैफिक में फंस गए, किसी भी सिग्नल पे, यू विल सी दैट पीपल आर ट्राइंग टू मेक श्योर कि आपके पास इफ्तारी का सामान हो। ये बहुत एक ज़बरदस्त रिवायत मुझे लगती है। पाकिस्तान में स्पेशली कराची में ये बहुत ही ज़बरदस्त कल्चर है और ये हर सिग्नल पे आपको हर सिग्नल पे आपको डेफिनेटली पीपल रियलाइज कि कितना सवाब का काम है, तो वो आपका रोज़ा खुलवाना चाहते हैं, रोज़ा इफ्तार करवाना। जिस तरह स्टार्ट में मैं मदीना के रमज़ान की बात कर रहा था, ये कराची का बता रहे हैं, ये शायद वहीं की एक रिवायत यहाँ पे आई बिल्कुल कि आप मदीना में रमज़ान अगर आप कभी गुजारेंगे तो लोग खींच रहे होते हैं अपने दस्तरखान पे लाने, ज़बरदस्ती, नहीं यहाँ पे बैठो, नहीं यहाँ पे खाओ, और आपको, और वो जो कहते हैं ना, मैं ये मैसेज भी देना चाहता हूँ बल्कि कि जो सब्र है, इस्तकामत, और आपको एक रोल आपने प्ले करना है, सिर्फ फाके का नाम नहीं है, ये फाका कर लिया, रोज़ा रखना है तो आपने दीगर जो प्रैक्टिकल काम है वो भी बहुत ज़रूरी है। और वो जो देखती हूँ कि अक्सर अगर हम जैसे पॉलिटिकल रैलीज देखते हैं, वहाँ पे अगर स्नैक्स होते हैं, खाना पीना होता है, तो एक भगदड़ मची है, एक तूफ़ान बदतमीज़ी होता है। लेकिन ये भी रमज़ान मुबारक की ख़ास बरकत है कि आप देखें कहीं पे भी, चाहे सड़क के किनारे ही लगा हुआ कोई इफ्तार का दस्तरखान क्यों ना हो, लोग बहुत डिसिप्लिन तमीज़ के साथ, और हम एक महीने के लिए ही सही, लेकिन हमारे दिल में ये एहसास होता है कि मुझसे पहले आप, यानी एक दूसरे को ऑफर करना, सिविलाइज्ड हो जाते हैं। ये तो तकवा है, यही तो मेन इंग्रेडिएंट है, इसीलिए तो रोज़ा रखा जाता है। तो हर इंसान को ये ख्याल होता है कि भाई मैं इस चीज़ को अगर छोड़ दूंगा तो फिर रोज़े का क्या मकसद है। लेकिन कल पता है एक बड़ी जितना अप्रिशिएट किया जाए, प्रमोट किया जाए, हमारे अंदर ये मैसेज आगे लोगों तक पहुंचना चाहिए। साल के 12 जो बाकी 11 महीने हैं उसमें भी हमारी यही मेरे ख्याल में कोशिश होनी चाहिए कि दूसरों की आप ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें और अपने दिलों को, अपने दस्तरखान को, अपनी इन्विटेशंस को, मेहमान नवाजी को, हॉस्पिटैलिटी को वसी कर लें। एक कल बड़ी ज़बरदस्त बात हुई हमारे प्लेटफॉर्म पे, फाकिया हमारे साथ मौजूद थी, उन्होंने कहा कि देखें जो गिविंग होती है ना वो बड़ी आसान होती है, क्योंकि अगर आप किसी की मदद कर रहे हैं तो 1 मिनट के लिए सही और आप उसको लाख झुटलाएं, आपका एक ईगो मसाज हो रहा होता है, आप समझते हैं कि जी मैं एक ऊपर वाली पोजीशन में हूं, मैंने किसी को दिया। शेयरिंग बड़ी मुश्किल होती है, यानी आप देखें कि अगर आपका स्टाफ मौजूद है, उनके लिए अगर आपने वाटर कूलर रखा है तो आप बस चाहते हैं कि वो अपने वाटर कूलर का इस्तेमाल करें, हम अपने फ्रिज का इस्तेमाल करें, कोई गलती से हमारा फ्रिज ना खोले। लेकिन जहाँ बात शेयर करने की आ जाती है ना कि इस पे सबका हक है, कोई ऊपर नीचे गरीब अमीर नहीं है, आप सब इसको इस्तेमाल कर लेते हैं, वहाँ के सारे झगड़े। फ़हीम ये नोटिस किया आपने? ये वाकई होता है और ये हर जगह होती है। ये एक स्टेटस इंसान ने अपने जहन में बना लिया है कि मैं अमीर हूँ और जो गरीब है वो बस फिर उसके जो है अपने साथ बिठाना नहीं है। ये मैंने तो बल्कि बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में ये तक देखा है कि जो एग्जीक्यूटिव्स हैं उनके वॉशरूम्स भी अलग होंगे। सही बात। तो इस तरह के भी जो है ताला लगा हुआ होगा जी, चाबी लेने के लिए उनके पास जाएं, सर चाबी दे दीजिएगा प्लीज। मतलब इस किस्म की हरकतें भी होती हैं और आप भी वाकिफ होंगी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से जहाँ पर ऐसी हरकतें होती हैं। तो ये चीज आपके दरमियान एटलीस्ट रमजान के अंदर इस चीज को आप खत्म होते हुए देखते हैं। रमजान में वो चाबी मुझे 2-3 एड कैंपेन्स बहुत अच्छी लगी। एक मैंने खास तौर पर देखा, आई फॉरगॉट द नेम ऑफ द ब्रांड ऑफ द प्रोडक्ट, लेकिन उसमें हमने देखा कि एक बच्चा है जिसकी रोजा कुशाई है, वो सहरी के वक्त जब रोजा रखता है और उसके साथ जो एक और बच्चा है उनके घर में जो मुलाजमा है उनका बेटा है, वो भी पहली दफा रोजा रख रहा है। तो ही रियलाइजेस कि भाई तुम्हारा भी और मेरा भी पहला रोजा, सो वी मस्ट शेयर। और इर्द गिर्द बाकी आप देखें कि बड़े तो हम सारे सब्र कर लेते हैं, वी रियलाइज की जिंदगी की हकीकतें क्या है, लेकिन एक बच्चे की जिंदगी में उसका पहला रोजा
بہت اہم ہوتا ہے. پوری زندگی تک یاد رہتا ہے نا پوری کہ وہ زندگی کیا کہ کسی پہلا نے روزہ کیسے. کب رکھا تھا, مجھے تو کیا یاد ہوا بھی نہیں ہے تھا. کہ پہلا روزہ میں نے ہاں. کب رکھا تھا. آپ عائشہ کو تو آپ ماشاءاللہ ایسی جگہ پہ رکھا ہے کہ آپ کو تو یاد رکھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے نا, تو جو یاد رکھنا ہے. سریکا ویسے بچوں کے لیے کیونکہ وہ ہوتے تو اس وقت بھی یو نو دے ویری ینگ, اور ان کے لیے اتنا اسٹیمنا کرنا, ان کے لیے کوئی خاص ٹپس کہ ان کو کیا سحری اور افطار میں کرنا اچھا چاہیے؟ بچوں کے لیے کوئی اسپیسیفکلی کوئی خاص ٹپس نہیں ہے کیونکہ وہ بچے ہیں ابھی نہیں, چھوٹے وہ کھاتے نہیں ہے نا. دیکھو سحری کے وقت ان کے لیے اٹھنا ان کے ورکنگ آورز سے بہت پہلے ہے, اور اس وقت اٹھا کے ویسے نارمل دنوں میں بچے ناشتہ نہیں کرتے, ان کو سحری کے وقت کہنا کہ بھائی کھا لو پراپر کیونکہ اب 15 گھنٹے کا روزہ ہے, تو کیا کیا جائے؟ اس میں یہ کرنا چاہیے کہ جو بچوں کو چاہیے نا آپ وہی چیز بنا کے دیں. شیکس بنا سکتے ہیں, بالکل شیکس بنا سکتے ہیں آپ, اسموتھیز بنا سکتے ہیں بچوں کے لیے. اور جو بھی میں آپ سے یہی کہہ رہی ہوں نا کہ بچوں کو جو کھانے کا دل ہو جو وہ فرمائش کریں, کیونکہ روزہ ہے ان کو بھی لگے کہ ہم نے ایک روزہ رکھا ہے تو ہمارے لیے کوئی اسپیشل ہو رہا ہے, جب بھی ان کو اس کی امپورٹنس کا پتہ چلے گا. ان کے لیے کوئی کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ والی ڈائٹ وغیرہ یا اس میں فیٹ فری, ان کو جو بھی ہے ان کو دیں, مگر اتنا دیں لمیٹڈ دیں, فاسٹ فوڈ اتنا نہ دیں, فزی ڈرنکس نہ دیں کیونکہ ان کے اپنے اسٹمک کے لیے اچھی نہیں ہے. گھر پہ جو بھی آپ جوس بنائیں, لسی دیں ان کو, اسپیشلی دودھ کا شربت بنائیں جیسے ہم بناتے ہیں, یہ نا اسپیشل تیاری ہونی چاہیے. اور ہم نے آپ کے لیے بھی, بلکہ آپ کو بتاتے چلے ہمارے ویورز کو کہ ہم نے آپ کے لیے بہت ساری اسپیشل رپورٹس اینڈ پیکیجز بھی بنائے ہوئے ہیں, اور اب جو میں رپورٹ پلے کرنے والی ہوں وہ مجھے خصوصاً بہت پسند ہے. یہ رپورٹ ہے جی ملکہ ترنم میڈم نور جہاں کے بارے میں, اور ان کی وجہ شہرت جس طرح کہ ہم جانتے ہیں کہ لازوال گیت ہیں جو انہوں نے مختلف چاہے وہ قومی نغمے ہوں یا پھر فلموں کے لیے گانے ہوں, اور ہر جانرا سے انہوں نے کچھ نہ کچھ اپنا کنٹریبیوشن اس میں دیا ہے اور رول کیا ہے میوزک انڈسٹری کو. لیکن کیا ہم جانتے ہیں کہ صوفی کلام بھی اور نعتیہ کلام بھی میڈم نور جہاں نے اپنی آواز میں اس کو بھی ایک بہت ہی خوبصورت ان کی کنٹریبیوشن رہی ہے, اور میرے خیال میں اس کو بھی ہم اسی طرح اتنے ہی پیار سے اتنی ہی عقیدت سے یاد رکھتے ہیں. تو لیٹس ٹیک اے لک ملکہ ترنم نور جہاں کی آواز میں جو خوبصورت نعت اور حمد اور مختلف ثناخوانی کے کنٹریبیوشنز ہیں ان کے بارے میں. لیٹس ٹیک اے لک ایٹ دس رپورٹ. آپ سن رہے تھے میڈم نور جہاں کی آواز میں خوبصورت نعتیں اور حمد, اور یقیناً ہم جب ان کو سنتے ہیں تو ایک پورا ایرا گزرا ہے جب یہی نعتیں میرے خیال میں رمضان کا مہینہ ہو یا کوئی بھی بڑا ہمارا مذہبی تہوار ہو, اس میں ہم پاکستان ٹیلی ویژن پہ, نیشنل ٹیلی ویژن پہ سنتے تھے اس کو, تو بہت سارے لوگوں کی بچپن کی یادیں بھی اس سے جڑی ہوئی ہیں. ہاں فہیم, یو گو انٹو نوسٹالجیا. صبیحہ خانم کی یہ ویڈیو میرے خیال میں ہم نے کتنے دفعہ دیکھی ہوگی, اور ایک میموری جب آپ کی ایک اس طرح سے کہ ایک پلے ہو جاتا, کلک ہو جاتا ہے ایک, اور آپ وہاں پہنچ جاتے ہیں بچپن میں جب آپ اپنے بڑوں کے ساتھ بیٹھ کے روزہ کھولتے تھے اور آپ کو بتایا جاتا تھا کہ بیٹا یہ نہیں کھانا ہے وہ نہیں کھانا ہے, پورا ایک ماحول بن جاتا ہے اور بڑا مزہ آتا ہے. ابھی جب یہ پلے ہو رہا تھا تو میں یہی دیکھ رہا تھا کہ یہ والا تو ہمیں اس لیے یاد ہے کہ ہم بچپن سے پی ٹی وی پہ, اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم بچپن سے, بہت ساری چیزیں, اس کا پھر ایک مارک بھی ایسے ہی ہے, قصیدہ بردہ شریف, اور وہ جو پرانے 99 نام اللہ تعالیٰ کے, وہ ماشاءاللہ سے اتنا چلتا تھا. اچھا خوشبوئیں یہاں زبردست آ رہی ہیں, شیف عائشہ کے پاس چلے جاتے ہیں بفور وی کلوز دس سیگمنٹ. یہ بھی کہہ رہی ہیں بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے جو فرائڈ کے خلاف ہیں, ہے نا, خوشبو ایسی ہے جو آپ کے اپنے آپ کو یہاں پہ کھینچ رہا ہے. شالو فرائی ہو رہے ہیں جی, یہ چکن ٹکا, فرائڈ ٹکا ہے جی, اس کو مسالہ لگا کے رکھ لیا, اور اسکیورز میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کیپسیکم اور انینز ہیں. اس کو تو شاشے کی طرح دکھایا جا سکتا ہے. یو کین ہیو لائک پیری رائس ود اٹ اگر آپ ذرا محنت اور کرنا چاہیں, اور اگر یہ افطار میں بچ جائے تو پھر اس کے ساتھ یقیناً کچھ اور کانڈیمنٹس کے ساتھ اس کو کھانے کے طور پہ دکھایا جا سکتا ہے. آپ مبشر جس طرح کے سب کو واقف ہی ہیں لوگ کہ آپ کی فیملی مقیم ہے مدینہ میں, لیکن شاید بہت سارے لوگ یہ نہیں جانتے کہ آپ کے فادر بہت اچھی شاعری بھی کرتے ہیں اور نعتیہ شاعری کرتے ہیں. جی, میرے والد ڈاکٹر خالد عباس ان کا نام ہے, اور ان کو نعتیہ ایوارڈس بھی ملے ہیں, سیرت النبی ایوارڈس بھی حکومت پاکستان کی طرف سے پہلے ملے. آپ کی یہاں پہ آمد کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہیں گے کہ ان کے کلام میں سے بھی ہمیں کچھ سنائیں. ضرور. میں ان کا ایک کلام ہے کہ لفظ جب تک وضو نہیں کرتے ہم تیری گفتگو نہیں کرتے, لفظ جب تک وضو نہیں کرتے ہم تیری گفتگو نہیں کرتے, ان کو ہرگز خدا نہیں ملتا جو تیری جستجو نہیں کرتے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ایک اور شعر ہے کہ ہو نیند میں بھی زیارت مجھے مدینے کی, ہو نیند میں بھی زیارت مجھے مدینے کی, جو آنکھ سوئے تو دل کو جگا دیا جائے.
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आप लोगों की यहाँ पे मौजूदगी का, आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ फ्राइंग चलती रहेगी जी, इसकी फाइनल डिस्प्ले हम आपको दिखाएंगे। अभी आयशा ने ड्रिंक भी बनानी है, लेकिन मैं अपनी जगह पर वापस जाने से पहले अली भाई, ये खूबसूरत अशार तो आपने सुने, जाते जाते जिस वक्त हम ब्रेक पे जा रहे हैं कुछ आपसे भी सुनना चाहेंगे। अपने मेहमानों का बाकायदा शुक्रिया अदा करती हूँ। बल्कि अली भाई वक्त कम है, हम वापस आपकी कलाम से आएंगे। तो सबीका, फ़हीम, मुबश्शिर, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपके रमज़ान मुबारक में और बरकत और रहमत दे। वट एवर यू आर स्ट्राइविंग फॉर, अल्लाह मियां उसको आसान करे। इसी के साथ चलते हैं जी एक ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे एंड विल कंटिन्यू विद बाराने रहमत। मैं लब कुशा नहीं हूँ, मैं लब कुशा नहीं हूँ, और महब इल्तिजा हूँ। मैं महफिल हरम के, मैं महफिल हरम के आदाब जानता हूँ। मैं लब कुशा नहीं हूँ, कोई तो आँख वाला गुजरेगा इस तरफ से, कोई तो आँख गुजरेगा इस तरफ से। तैबा के रास्ते में, तैबा के रास्ते में मैं मुंतज़िर खड़ा हूँ। तैबा के रास्ते में मैं मुंतज़िर खड़ा हूँ। मैं लब कुशा नहीं हूँ, ये रोशनी सी क्या है, खुशबू कहाँ से आई, ये रोशनी सी क्या है, खुशबू कहाँ से आई। शायद मैं चलते चलते, शायद मैं चलते चलते रोज़े तक आ गया हूँ। शायद मैं चलते चलते रोज़े तक आ गया हूँ। मैं लब कुशा नहीं हूँ, और तैबा के सब भिखारी पहचानते हैं मुझको। तैबा के सब भिखारी पहचानते हैं मुझको। मुझको खबर नहीं थी, मुझको खबर नहीं थी। मैं इस कदर बड़ा हूँ, मुझको खबर नहीं थी। इकबाल मुझको ये महसूस हो रहा है। इकबाल मुझको अभी महसूस हो रहा है कि रोज़े के सामने हूँ,
روزے کے سامنے ہوں اور نعت پڑھ رہا ہوں، روزے کے سامنے ہوں اور نعت پڑھ رہا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں۔ بہت ہی خوبصورت نعت، سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ علی چشتی کی آواز میں یہ سن رہے تھے، بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود ہونے کا۔ اور اب ہمارے نئے مہمانوں نے ہمیں اس ٹرانسمیشن میں جوائن کیا ہے۔ آپ کا ہمارا ساتھ شام 4 بجے تک کال بھی آپ ہمیں کر سکتے ہیں، اور خصوصاً یہ جو ماہ رمضان ہے جس کی رحمتیں اور برکتیں ہم سمیٹنا چاہتے ہیں، آج ہمارا موضوع بھی کچھ اسی حوالے سے ہے۔ صبر اور شکر کا ایک ایسا میرے خیال میں کویسچن ہے جو ہمیں ہر وقت ہی ستاتا ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ کب صبر کیا جائے اور کب کس طرح کئی ایسے موقع زندگی میں آتے ہیں کہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ اس موقع پہ صبر کیسے کیا جائے۔ حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ داتا دربار میں ایک دفعہ پھر ہماری جو پاکستان کی ایلیٹ فورسز ہیں ان پہ حملہ ہوا، اور فرض کی ادائیگی میں ہمارے ان جوانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ اور میں آپ کو اپنے پرسنل ایکسپیرینس سے بتا سکتی ہوں کہ جتنی دفعہ بھی میرا شہداء کے لواحقین ان کی فیملی سے انٹریکٹ کرنے کا موقع ملا ہے، تو جس مقام پہ ہمارے لیے صبر کرنا مشکل ہوتا ہے، اپنے کسی پیارے کو کھو دینا، وہ اس مقام پہ شکر اللہ کا ادا کرتے ہیں، کیونکہ وہ اس میں بھی اپنی ایک خوشبختی سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کام کے لیے چنا۔ لیکن ہماری عام لوگوں کی جو زندگی ہے، ہمارے لیے بہت ساری مشکلات آتی ہیں، کبھی پیسوں کی مشکلات، کبھی صحت سے ریلیٹڈ مشکلات، کبھی اللہ تعالیٰ ہمیں دے کر آزماتا ہے، کبھی ہم سے لے کر آزماتا ہے۔ تو کس طرح دین ہماری رہنمائی کرتا ہے، سنت نبوی سے ہمیں کیا اسباق ملتے ہیں کہ کیسے صبر اور شکر کیا جائے۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ صبر کرنے اور صبر آنے تک میں بہت فرق ہوتا ہے، یعنی ایک وقت کے لیے آپ اپنے لب سی لیتے ہیں، کچھ کہتے نہیں ہیں، اپنے آپ کو بے بس محسوس کرتے ہیں، کیا اس بے بسی میں خاموش رہنا یہ صبر ہوا، یا اللہ پہ توکل کرنے کے کوئی اور بھی تقاضے ہیں، اس کی کچھ اور بھی منازل ہیں؟ آج اسی حوالے سے بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ ہمارے مہمان موجود ہیں۔ سب سے پہلے یہاں پہ میں ویلکم کرنا چاہوں گی ہمارے بھائی مفتی نور رحمانی صاحب موجود ہیں، بہت بہت شکریہ آپ کی آمد کا۔ آپ ہی کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں ڈاکٹر ردا بطول قیانی، تھینک یو ردا فار بینگ ہے، اینڈ لاسٹ بٹ ڈیفینیٹلی ناٹ دی لیسٹ عائشہ بھی ہمارے ساتھ ہے۔ کیسی ہیں عائشہ؟ رمضان مبارک آپ دونوں کو۔ آپ لوگوں سے پہلی ملاقات ہو رہی ہے رمضان میں، تو اس لیے ہم نے کہا کہ سب سے پہلے آپ سے شروعات کی جائے۔ کیسا گزرا رمضان مبارک؟ الحمدللہ بہت خوبصورت، ابھی تو پہلا عشرہ ہے، رحمتوں کا عشرہ ہے، تو بس ہم لالچی لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ سے مانگنے میں مصروف ہیں۔ بالکل، اور اللہ کا شکر ہے، اللہ نے کبھی کسی چیز کی کمی نہیں دی، اس کا بہت احسان ہے۔ جیسے اللہ کہتا ہے نا کہ شکر کرو، میں شکر کرنے والے کو زیادہ نوازتا ہوں۔ تم مانگو میں تمہیں اور دوں گا۔ بے شک بے شک۔ اور یقیناً ہم اکثر، میں یہ دیکھتی ہوں کہ جب دعا کرتے ہیں تو دعا سے ہمارے ذہن میں یہی آتا ہے کہ جو چیز نہیں ہے اللہ میاں کے پاس بار بار پہنچ جائیں اور ان سے التجا کی جائے کہ پلیز ہماری یہ دعا سن لیں، ہماری یہ جو خواہش ہے، یہ رحمت ہے، یہ ہمیں بخش دیں۔ لیکن جو اللہ تعالیٰ نے بن مانگے ہمیں اتنی ساری نعمتوں سے نوازا ہوا ہے، اس کا شکر بھی ہم پہ لازم ہے۔ نور بھائی، گفتگو کا آغاز اگر صبر سے کیا جائے، جس طرح ہم نے کہا کہ صرف اپنے لب سی لینا، اللہ سے ہم محسوس کریں کہ ہم بے بس ہیں لیکن کچھ کہہ نہیں سکتے تو بس خاموشی، کیا یہ صبر ہے؟ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان اللہ مع الصابرین، وقال مقاما آخر وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، اور درود و سلام اللہ کے رسول ہم سب کے آقا و مولا تاجدار مدینہ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سب سے پہلے تو معنی ہوگا صبر کا۔ صبر کہتے کسے ہیں؟ صبر کا لغوی معنی جو عربی کے اندر ہوئے حبس النفس، اپنے نفس کو روکنا، یعنی رک جانا، اس کو کہتے ہیں صبر۔ اور صبر کی 3 اقسام ہیں، 3 kinds ہیں، 3 اقسام۔ صبر علی الطاعہ، صبر عن المعصیہ، صبر علی المصیبہ، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت پر صبر۔ جس طرح کہ ہم اس وقت روزے کی حالت میں ہیں، گرمی کی شدت ہے، مگر کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے ہم اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں، تو یہ اطاعت پر صبر ہے۔ اور ایک ہے گناہوں پر صبر۔ کسی کو پیسے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، چاہتا چوری کر لیتا، پیسہ بھی موجود تھا، مگر اللہ کا خوف کہ
کہ اللہ کی ذات مجھے دیکھ رہی ہے، اس کو رک جانا، یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے گناہوں سے روک لیا۔ ایک ہے مصیبت پہ صبر، کوئی تکلیف آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی، کوئی آزمائش آ گئی اور اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں صبر کیا۔ یاد رکھیے گا جب کوئی مشکل آتی ہے، تکلیف آتی ہے، تو آپ کے بے صبرہ پن سے وہ مشکل ختم نہیں ہوتی، بلکہ اللہ نے جو اس پہ اجر و ثواب رکھا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا لیتا ہے۔ اب اس گھر میں اکثر گھر میں پریشانی بھی ہے، تکلیف بھی ہے، بیماری بھی ہے۔ اب جب آپ قرآن سے پوچھتے ہیں تو قرآن آپ کو جواب دیتا ہے۔ اب دیکھیں آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہے، کسی کا کاروبار چلتے چلتے ایک دم گر گیا، کوئی بیمار اچھا صحت مند تھا، فالج کا مریض ہو گیا، کچھ نہ کچھ پرابلم میں آ گیا۔ اب قرآن کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے۔ کس سے آزمائیں گے؟ من الخوف، ہم تمہیں خوف کے ذریعے آزمائیں گے۔ من الجوع، ہم تمہیں بھوک کے ذریعے آزمائیں گے۔ ہم تمہیں نقصان کے ذریعے آزمائیں گے، ہم تمہیں جان اور مال کے نقصان کے ذریعے آزمائیں گے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور اللہ کہتا ہے بشارت ہے، اے حبیب ان کو بشارت دو کہ صبر کرنے والوں پر اللہ کی طرف سے انعام ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم الذین اذا اصابتہم مصیبہ، اور ہمارے نیک بندوں کی نشانی یہ ہے کہ جب کوئی انہیں تکلیف، آزمائش، پریشانی آتی ہے وہ کہتے ہیں قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، یہ سب اللہ کا ہے، ہمیں لوٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم، اللہ فرماتا ہے پھر ایسے لوگوں پہ میری رحمتوں کی بارش ہوتی ہے، یہی متقی ہوتی ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا چرچا آسمانوں میں کرتا ہے۔ جس طرح بندہ صبر کر رہا ہوتا ہے، صبر اللہ کے نبی نے فرمایا صبر نور ہے، اور یہ روزے کا دوسرا معنی جو ہے وہ صبر ہے۔ جب آپ اس میں صبر کرتے ہیں، راضی بالرضا رہتے ہیں، جو اللہ کی رضا میں راضی ہو جاتا ہے اللہ اس کو راضی کرے گا۔ کل قیامت کے دن یاد رکھیے گا، کوئی تکلیف آ گئی، آپ راضی ہو گئے، اللہ آپ کو کل قیامت میں راضی کرے گا، جنت دے گا۔ مجھے ایک بات بتائیں نور بھائی، قطع کلامی کی معافی چاہوں گی، لیکن اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں یا قدرت کا اگر کوئی آپ کے ساتھ کوئی ایک سیناریو ہوتا ہے، اس پہ صبر کرنا قدرے آسان لوگوں کو لگتا ہے، کیونکہ آپ کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہے نا۔ جیسے اگر کوئی پیارا آپ کا آپ سے جدا ہو گیا ہے یا آپ پہ بیماری آ گئی ہے تو آپ اپنے آپ کو سنبھال سکتے ہیں، لیکن صبر اس وقت کب کیا جائے جب آپ پہ ظلم ہو، جب آپ کو لگے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا نہیں تھی، کسی نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، تب جو تکلیف ہوتی ہے انسان اس وقت تڑپ کے کہتا ہے کہ اس کو میں بد دعا بھی دوں، اس کو میں اللہ سے اس کی برائی بھی مانگوں، اللہ سے انصاف مانگوں، اور کیونکہ ہمیں امیڈیٹلی وہ ریزلٹس نظر نہیں آ رہے ہوتے، اس وقت لوگوں کو آپ کیا تلقین کریں؟ جب کوئی آپ پر غلط کر رہا ہے اور آپ غصے کی کیفیت میں ہیں، آپ زیادتی میں ہیں، اب یہ سوال بھی قرآن سے پوچھتے ہیں، تو قرآن کہتا ہے وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، جو غصے کو پی جاتے ہیں، جو لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، ظلم ہوا ہے، زیادتی ہوئی، اس کے باوجود وہ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، واللہ یحب المحسنین، اللہ فرماتا ہے پھر ایسے لوگوں سے میں محبت کرتا ہوں۔ پوری کائنات اللہ سے محبت کرتی ہے، مگر جو غصے کو پی جانے کے بعد معاف کر دیتا ہے تو خالق، مالک، رازق اس سے محبت کرتا ہے، اور اللہ قرآن میں کہتا ہے یہ ہے میرا اور میں اس کا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور بلکہ ایک حدیث بھی میں نے پڑھی تھی اور اس کا مفہوم کچھ یہ نکلتا ہے کہ اگر کوئی حق پہ ہے اور بہت زیادہ معاملہ گرمی کی طرف بڑھ گیا، جھگڑا بہت بڑھ گیا، اور حق پہ ہونے کے باوجود وہ صرف اس نیت سے خاموش ہو جاتا ہے کہ جھگڑے کو ختم کیا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بھی خیر کی بشارت دی ہے۔ ایک جگہ تو یہ بھی آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حق پر ہونے کے باوجود، مثال کے طور پر ہم گھروں میں دیکھتے ہیں کبھی جو ہے وہ بہو حق پر ہوتی، ساس اس پہ ظلم کر رہی ہوتی، ایسا ہے، کامن سی بات ہے، جو ہے وہ کبھی نن حق پر ہوتی ہے اور جو ہے وہ ان کی بھابھی ظلم کر رہی ہوتی ہے، حق کا معاملہ۔ اللہ کے نبی کا ارشاد، اللہ کے نبی نے فرمایا جو حق پر ہونے کے باوجود معاف کر دیتا ہے، میں محمد اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ اچھا، لیکن یہ معاف کیسے کیا جاتا ہے عائشہ؟ اگر آپ سے پوچھا جائے، کبھی ایسے لائف میں سرکمسٹانسز ہوئیں گے، انسان ہے، ہمیں لگتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ہماری حق تلفی ہوئی ہے، کہیں زیادتی ہوئی ہے، اس وقت آپ کا انڈیویجولی کیا رسپانس آتا ہے؟ وہ جو کہتے ہیں نا غصہ تو آ رہا ہے، اس غصے کو پینے کی آپ کی اسٹریٹجی کیا ہے؟ اسٹریٹجی لائف پہ میری کافی کام ڈاؤن رہی ہے۔ میں نے بہت کم لوگ ہیں جن کے سامنے میرا غصہ دکھا ہے، کبھی دل میں غم، افسوس، صدمہ زیادہ لینے کی میری عادت ہے، لیکن آفٹر جس سینیریو جس سے میں، آپ جانتے ہیں کہ میں گزر رہی ہوں، تھوڑی سی ایسا ہو گیا ہے کہ اب میں لوگوں کو بتا دیتی ہوں کہ مجھے ان کی کیا بات بری لگی ہے، کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ وہ آئندہ سے مجھے اس طور پہ، کیا پتہ وہ بے خیالی میں انہوں نے مجھے تکلیف پہنچائی ہو اور ان کو نہیں پتا چلا کہ ان کی کسی وجہ سے حرکت سے مجھے بہت زیادہ اپنے اندر بھی بات نہیں رکھ پاتی میں، اب میں تھوڑا سا نکالنا چاہتی ہوں۔ عائشہ کبھی پلٹ کے دیکھا ہے، کیونکہ آپ نے جو ہم سے واقعہ پہلے شیئر کیا تھا، اسی طرح کی ذہنی الجھن تھی، اضطراب تھا، تو آپ اتنے
यू नो लॉस्ट थे, इतने गायब दिमाग हुए हुए थे कि ये आपके साथ सामने हुआ, ये एक्सीडेंट हुआ, कभी पलट के देखती हो कि काश ये मैंने रवैया उस वक्त अपनाया हुआ होता, और अगर कोई मुझे तकलीफ पहुंचा रहा है तो मैं बहुत ज़्यादा बर्दाश्त ना करती, अपनी बाउंड्री सेट करती, तो कभी ऐसा ज़हन में आया? मैं इंसानी जो रवैये होते हैं जिनमें मेरे दोस्त और रिश्तेदार शामिल हैं, करीबी भी और दूर के भी, कि मेरे अंदर हौसला, अब उन्होंने मुझे इतनी करेज दी है कि मैं उन्हें बता पाऊँ कि मुझे उनकी क्या बात तकलीफ दे रही है, वरना ये खौफ मुझे बताने नहीं देता था कि वो लोग मुझसे नाराज़ हो जाएंगे या मुझे छोड़ देंगे। अब उन्होंने प्रिविलेज दी है मुझे इसके बाद इतनी कि वो मेरी बात सुन लेते हैं और उसको समझते हैं कि अच्छा इसको ये बात बुरी लग रही है। तो अगर इससे पहले नॉर्मल जो इंसान चलता फिरता सेहतमंद है उसके भी थोड़े ख्यालात और एहसासात का अगर हम अच्छा, ये वैसे बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने उठाया है, क्योंकि अक्सर हम अपने माशरे में देखें, ख़वातीन हो, बहू हो, बेटी हो, हम उनको बार बार ये तलकीन तो करते हैं कि आप सब्र करें, लेकिन क्या सब्र करते करते कहीं आप जुल्म को बर्दाश्त करने की आपको आदत पड़ जाती है, आपकी अपनी बाउंड्रीज खत्म भी हो जाती है। ये भी नूर भाई से भी इस पर रहनुमाई लेंगे, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। जी जनाब, अब हम करते हैं, शेफ आयशा ने ज़बरदस्त चिकन खुशबू, आप लोगों को भी खुशबू आ रही होगी, यानी आजमाइश है ये सही वाली, सब्र का इम्तिहान, सब्र। आज हमने इस सब्र रखा है और साथ साथ आपकी ड्रिंक भी तैयार हो रही है। पहले तो ये दिखाएं ना, कि देखें क्या ज़बरदस्त। एक तो बेस्ट थिंग अबाउट चिकन इज़ कि आप इसको मैरिनेट सुबह ही कर सकते हैं, आराम से मैरिनेट करके फ्रिज में रख दें, और एंड इवन स्क्यूअर्स में लगा के रख सकते हैं ना आयशा, एंड राइट बिफोर इफ्तार आप फ्राई कर दें। ज़बरदस्त। और रेसिपी स्क्रीन पे है आपके, तरीका जो है इसको करने का वो भी आई थिंक इट्स वेरी सिंपल। चिकन के इसी तरह क्यूब्स होंगे, पीसेस होंगे, उसमें आप ये मसाला लगा के उसको मैरिनेट कर लीजिए। उसके बाद ये इसमें कैप्सिकम है, इसके अलावा अनियंस हैं, उनके स्क्वायर्स काट के आप इनको स्क्यूअर्स में लगाएं, शैलो फ्राई कर लें, एंड दैट इज़ रेडी। और इसके साथ हमने सॉस कौन सी रखी है? चिली सॉस है। चिली सॉस है, कोई भी रख सकते हैं अपनी पसंद की, जो आपको पसंद हो। बफलो सॉस भी हो सकती है, चिली सॉस भी हो सकती है, केचप हो सकता है अगर आपको पसंद है। अब जी आ जाते हैं ड्रिंक की तरफ, क्या बनने लगा? ड्रिंक पे चीकू बनाना शेक बन रहा है। चीकू भी बनाना भी हमने डाल दिया, और हम इसमें क्रीम ऐड डालने लगी हो। क्रीम ऐड कर लेते हैं। इतना बड़ा चाकू आयशा के पास है, और ये आप पहली दफा क्रीम करते हुए देखेंगे, अपना हाथ ना काट लेना, बाकी खैर है। क्रीम ऐड कर देते हैं। ठीक है जी। और इसका रेशो क्या होगा, कितनी क्रीम एंड दूध से अगर करो, क्योंकि क्रीम ब्लेंड करोगे हमने तो 2 कप मिल्क लिया है, ओके, और 2 ही बनाना लिए और 2 ही चीकू लिए। सही। तो फिर इसमें हम ऐड कर देंगे 4 टेबलस्पून जी। ऑल पर्पस डेयरी क्रीम की ये रेसिपी आपके सामने है। The good thing about चीकू है कि आपको उसमें चीनी नहीं डालनी पड़ती, that's what I really like। नहीं, हमने हनी ऐड किया है। अच्छा, अगर आप चाहें तो एक ये इसका एक अच्छा तरीका ये भी हो सकता है कि क्रीम को आप लगा सकते हैं ग्लास के ऊपर, अगर आपको थिकनेस पसंद हो उसकी। इट एक्चुअली मेक्स इट लुक रियली नाइस एज वेल, क्योंकि अंदर होगा कलरफुल शेक। और ये देखिए जी, इसके ऊपर आप चारों तरफ आप लगा सकते हैं। जी, ये खुद ही नीचे चला और जाएगा, ये खुद ही नीचे चला जाएगा। इस तरह चॉकलेट के साथ भी कर सकते हैं ना? जी, बहुत चॉकलेट है, स्ट्रॉबेरी शेक है, बहुत चीज़ों में आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अभी यहाँ पे जी धमाकेदार आवाज़ आने वाली है, क्योंकि ब्लेंडर चलेगा, तो मैं वापस चलती हूँ और बात करती रहती हूँ। कॉल यहीं पे ले लो। चलें जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, मैं देख रही हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप अपना नाम तो बताइए, रमजान को बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। खैर मुबारक, आपको भी मुबारक हो। मैं फातिमा बात कर रही हूँ हैदराबाद से। जी फातिमा, क्या कहना चाहेंगी? मैं ये कह रही थी कि मौलवी साहब सब्र और शुक्र से मुतालिक जो इतनी अच्छी बातें बता रहे हैं, हाँ जी, तो मैं ये पूछना चाह रही थी कि बाजार में जो कुछ आप हो रहा होता है वो आप देख रहे होते हैं, और उस पर भी हम सब्र शुक्र कर लें क्या? हमें जो चीज रमजान से पहले 100 रुपए में मिल रही होती थी वो अब 500 रुपए में मिल रही होती है, क्या सब्र कर लें?
नूर भाई की आप मुश्किलात में इजाफा कर रही हैं, उनको हम जो है ना मईशत के ऊपर भी अब उनसे बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। नूर भाई, अब मईशत के भी मसाइल आप ही हल करेंगे, बताएं महंगाई पे सब्र कैसे किया जाए। मसला ये है कि हमारे यहाँ जो है ना, एक अगर जनरली बात की जाए, इस वक्त ना डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। हाँ। फूड्स की वही पैदावार है, डिमांड बहुत ज़्यादा, तो सप्लाई का मामला भी कहा जाता है। सही। जब डिमांड बहुत ज़्यादा हो तो प्राइस इंक्रीज़ हो जाते हैं, एक जनरल सी बात है। अगर हमारे लोग कुछ कम खा लें, आप पहले रमज़ान को जाएं तो फूड्स मार्केट में ऐसा लग रहा होता है कि जैसे सारे मुजाहिदीन आ गए और सबसे माल गनीमत है, एक अजीब सा मामला होता है। मैंने तो पहली रोज़ा दफ़ा सबक देखा कि बड़ी बड़ी सुपरमार्केट्स में, मैं दूसरे या तीसरे रोज़े पे गई, अम्मी ने कहा कि चावल लेते हुए आ जाना, पूरे के पूरे रैक्स खाली। बेसन ऐसे हुआ हुआ है जैसे पता नहीं वो कोई लाइफ सेविंग ड्रग है। बेसन नहीं मिल रहा, गोल्ड लेना आसान है, बेसन नहीं मिल रहा भैया आजकल पकौड़ों में। हमारी आवाम में कितनी हवस है, मतलब आप खाएंगे 4-5 पकौड़े, आपने 10-10 किलो बेसन उठा लिया मार्केट से, आपने सारे गोश्त उठा लिया। समझ नहीं आ रहा गुर्बत कहाँ है। अच्छा, एक बात ये है, हमारी कॉलर से भी मैं कहना चाहूँगी कि ठीक है प्राइस बढ़ती है, तो नूर भाई ने बिल्कुल सही कहा कि डिमांड एंड सप्लाई का सिंपल सा मामला है। बाजार फिर भी भरे हुए हैं, रेस्टोरेंट्स आपके फिर भी भरे हुए हैं, शॉपिंग रैक्स आपकी खाली हो रही हैं, तो लोगों के पास इस्तेताद भी तो है। हमारा रिएक्शन कहाँ पे आता है, कब हम कहते हैं कि नहीं जी चीनी की कीमत क्योंकि बहुत बढ़ गई है तो हम चीनी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। सलाम का अंदाज क्या, आप चंद खजूर खाते हैं जी, आप रोटी का खुश टुकड़ा खाते हैं, रोज़ा इफ्तार कर लेते हैं। हमारे यहाँ जब तक दस्तरखान को ना सजा दिया जाए, नमूद नुमाइश ना कर दी जाए, फेसबुक ट्विटर पे हम ना डाल दी जाए कि हम क्या खा रहे हैं, हम समझते हैं हमारा इफ्तार ही नहीं हुआ, हमारा रोज़े कबूल नहीं। भाई एक थोड़ा सा डिफरेंट हम मौजू करना चाहेंगे। एक ऑफलाइन भी जो हमें कॉल आई थी, गफलत की वजह से जब इंसानी जान का ज़िया होता है और आपको पता है कि किसी की एक ह्यूमन एरर है, वैसे तो कोई ऐसा नहीं कि उसने कोई तदबीर करके आपको नुकसान पहुँचाने की ख्वाहिश की, लेकिन ह्यूमन एरर है, गफलत की वजह से हो गया। ऐसे मौक़ों पर घर वालों के लिए सब्र करना बहुत मुश्किल होता है, क्या उस वक्त तलकीन करेंगे? और जिस तरह हम अक्सर कहते हैं कि, और आपने इतने इशारे दिए, अल्लाह ताला कहता है कि औलाद को भी आपके लिए एक आजमाइश ही है ना, वो क्या किया जाए ऐसे मौके? एक बात याद रखिएगा, एक फलसफा समझिएगा इस्लाम का। इस्लाम में मुआफ़ करना बताया गया है, मगर कुछ जगहों पर कहा गया कि खड़े हो जाओ, तुम्हें खड़ा होना तुम पे वाजिब होगा। जब मामला इनफरादी तौर पर हो तो शरीयत कहती है आप मुआफ़ कर दें। जब मामला इज्तमाई तौर पर हो और कौम मिल्लत का मामला हो तो अब इस्लाम कहता है आप खड़े होकर फेस करें उस बात को। हमारे यहाँ मामला ये होता है कि इनफरादी नहीं होता, कुछ मामलात में जहाँ आप निशानदेही कर रही हैं वो इज्तमाई मामला है। तो ला युहिब्बुल्लाहु अल-जहरा बिस्सुई मिनल क़ौल, यानी एक इदारा है, आपको पता चला है कि वहाँ पे गफलत पे गफलत बढ़ती जा रही है, इंसानी जान की कोई वैल्यू नहीं है। अब कहाँ खड़े हो जाओ, तो फिर खड़े हो जाओ और इस चीज़ को फेस करो, और जो तुम तगदो करोगे लोगों के लिए, इस पर अल्लाह ताला तुम्हें अजर व सवाब अता फरमाएगा, ये ध्यान में रखिएगा। अच्छा, एक बात रिदा आपसे भी पूछना चाहूँगी कि यही जो हम सोशल इशू पे बात कर रहे थे कि हम हर दफ़ा अच्छे इखलाक की एक तरह से निशानदेही करते हैं कि अगर आप बहुत अच्छे तरबियत वाले शख्स हैं, तालीम याफ्ता हैं, बुर्दबार हैं, तो आप सब्र करेंगे। वो कौन सी फ़ाइन लाइन है जो आपने खुद अपने लिए डिफ़ाइन की है कि भाई यहाँ तक किया तो ये सब्र है, ये अच्छाई है, लेकिन इसके बियॉन्ड ये जुल्म बर्दाश्त करने जैसा है? मैं यहाँ पे एक औरतों की मिसाल दूंगी, बिकॉज मैं खुद एक औरत हूँ और हम लोग बहुत सी मुश्किलात फेस करते हैं। एक छोटी सी एग्जाम्पल, आई वॉज बैक इन क्लास 8th में 8वीं जमात की तालिब इल्म ने मुझे एक मिस ने बताया था कि हम लोग बाज़ारों में जाते हैं और हम लोग बहुत बुरा फेस करते हैं। कि मैं डायरेक्टली कहूँ तो हरासमेंट फेस करते हैं, बहुत रश में गुजरते लोग हमें कुछ बुरा भला कह जाते हैं। एक दफ़ा बुरा भला कहा तो बर्दाश्त करो, हो सकता है गलती हो गई हो उससे। मैं एक जनरली एग्जांपल देना चाह रही हूँ जिसमें आपकी बात बहुत अच्छे से आप मामले को तूल ना देना चाहते हैं, आप हाँ, रफा दफा करो, चलो गलती हो गई होगी या खैर है या कुछ भी XYZ। दूसरी दफ़ा करो तो तुम एक स्टंट हो जाओ, गेट एक्टिव। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारे साथ अभी ये बुराई हुई है, आप उसको ऑब्जर्व करो। और एक आंखों का गुस्सा होता है, बिकॉज औरत के पास सबसे बड़ा, आप मर्द का मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपके अंदर वो गुस्सा है तो वो आपको पावरफुल बना देगा एकदम से रिएक्ट करने के लिए। क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ तो वो मुझे ही पता है कि जब आप में गुस्सा आता है तो आपका ब्लड सर्कुलेशन तेज होती है, आप में पावर बढ़ जाती है। सही। अगर वो रश होता है एग्जैक्टली। अगर थर्ड टाइम वो आपके साथ हो रहा है तो फिर पकड़ो और लगा दो। तो यानी आपकी जो सेल्फ डिफेंस है वो आपका इम्पोर्टेंट होती है। आपने एक पर्टिकुलर एग्जांपल दी, इस पर भी हम बात करेंगे। एक छोटे से ब्रेक की तरफ हम बढ़ते हैं, वील बी राइट बैक।
کا ہے ارمان، برکتوں کا ہے اعلان، اللہ کا ہے احسان، عنایت ہے یہ رمضان، باران رحمت رمضان، باران رحمت رمضان، صرف آج ٹی وی پر میرے ساتھ۔